یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم محکوم قوم ہیں، ہمارے اوپر ایک انٹرنیشنل نظام ہے جسے ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، ایک سلامتی کونسل ہے، اس کے ذیلی ادارے ہیں، این جی اوز ہیں، یورپی یونین ہے، امریکہ ہے، اور پوری الہادی قوتیں ہیں، وہ کنٹرول کر رہی ہیں ہماری معاشرت کو بھی، ہماری معیشت کو بھی، ہمارے طرز حیات کو بھی، ہماری زندگیوں میں بھی ان کی چھاپ ہے، ہماری تعلیم کا نظام بھی ان کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ادارے بھی ان کے مرہون منت ہیں، ہماری حکومتیں بھی انہی کی آشیرواد سے ملک میں آتی ہیں، اقتدار میں آتی ہیں، اور انہی کے سائے تلے، انہی کے ہدایات کے مطابق ملک چلاتی ہیں، آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتی۔ یہ دعوت فکر ہے پوری قوم کو، حکومت پاکستان آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے absolutely not، تو سمجھو کہ اس کے پیچھے بھی سمجھنے کی کوشش کرو کہ حالات کچھ اور ہیں، کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں، مارتے کوئی اور ہیں۔ تو میرے دوستو، نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن کام اسلام کے مخالف اور اسلام دشمنوں کا کرتے ہیں۔ تو کیا یہ پوری قوم نہیں دیکھتی، پوری دنیا نہیں جانتی کہ اس وقت دنیا اسلام کس کے قبضے میں ہے، اسلامی ممالک کس کے قبضے میں ہیں، اور حقیقی رولر کون ہے، حقیقت میں کون رول کر رہا ہے، حکمران کون ہے؟ آپ کے جو حکمران ہیں یہ کرائے کے ہیں، انہیں کوئی لایا ہے، یہ ان کی حکومت کسی اور کے مرہون منت ہے، ان کو عوام نہیں بلکہ لایا گیا ہے، اور اب بھی یہ انہی کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب میں پہلی بات، یورپی یونین کی اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے، 681 ووٹوں سے 6 مخالفت میں آئے، اور حکومت سے، پاکستان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ 295 بی اور سی کو ختم کریں، جو کہ ہمارے آئین کا حصہ ہے، جو ایک پاکستان ایک آزاد مملکت ہے بظاہر، اس کا اپنا آئین ہے جس کے مطابق ملک کو چلانا ہے، لیکن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، یہود و نصارہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں یورپ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آئین کی یہ شق ختم کرو۔ کون کہہ سکتا ہے؟ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جو حاکم ہوتا ہے، جو اصل قوت ہوتی ہے، اور ہم جو ان کے دست نگر، ان کے محتاج ہیں، ہر لحاظ میں ہم ان کی محتاجی ہے، ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں بتوں پہ بھروسہ ہے، ہمیں ان پہ اقوام مغرب پہ ہمیں بھروسہ ہے، لیکن اللہ اور رسول پہ بھروسہ نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کو۔ کتنے دکھ کی بات ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کی خاطر وجود میں آیا، جس کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہاں پہ یہ ہمارے اپنے نبی کی حرمت، ناموس کے قانون کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کافر کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ تمہاری کیا اوقات، تمہاری کیا جرت؟ کاش ہم آزاد ہوتے اور ہم ان کو جواب بھی دے سکتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی عورت شگفتہ نام کی اور ایک اور مرد جو شاتم رسول ہیں،
جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، ثابت ہوئی ہے، سزائے موت ہوئی ہے، ان کے لیے حکم آیا ہے اوپر سے، یورپ سے، کہ ان کو فوری طور پہ رہا کریں حکومت سے متعلق۔ تیسری بات، حکومتی ایک وزیر نے، غالباً علی محمد نام ہے یا کیا نام ہے ان کا، انہوں نے کہیں یہ کہا کہ جو شاتم رسول ہے، جو گستاخ رسول ہے، اس کا سر قلم ہونا چاہیے۔ یورپی یونین نے، یورپی ممالک نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ وزیر اس سے باز پرس کی جائے، اسے وضاحت کی جائے اور اسے سزا دی جائے اس نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ یہ ہمارے لیے کھلا چیلنج ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور پاکستان کے باسیوں، پاکستان کے رہنے والوں کے لیے۔ دیکھو مطالبہ کون کر رہا ہے، غور کرو اس چیز پہ، اور مطالبہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ آپ کی حکومت سے کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ حکومت ہمیں انکار نہیں کر سکتی، انکار نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاور میں ہی تب آتے ہیں جب وہاں سے اوکے ہوتے ہیں، وہاں سے ان کی فائنل جو سلیکشن وہاں سے ہوتی ہے اور پھر یہ اقتدار میں آتے ہیں۔ تو اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں اپنے آقاؤں کی آشیرواد ضروری ہے۔ کاش کوئی بطل حریت، کوئی مرد مجاہد، کوئی مرد کلندر اس پاکستان کا حکمران ہوتا اور وہ کہتے خبردار یہ تم نے کیا بکواس کیا ہے، ایسی بات دوبارہ نہ کہنا، یہ بات ہمارے ایمان کی ہے، ہمارے مسلمان اسلام کی ہے اور ہمارے پاکستان کی ہے۔ ہمیں ایک آزاد قوم ہے، تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملات میں دخل دینے والے؟ لیکن ہوگا کیا کہ انہوں نے یہ کہنا ہے جا کر کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے، میں آپ کو ایک بڑی پتہ کی بات بتانے لگا ہوں، اس میں بہت بڑی دعوت فکر بھی ہے، کہ جو کچھ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ پاکستان میں دین والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اسلام اور شریعت کی بات کرنے والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ واضح پیغام یہ اپنے آقاؤں کو دیتے ہیں کہ تم دیکھو تو صحیح، ہم آپ کی اطاعت کر رہے ہیں، جو کچھ ہم تحریک پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں یہ ثبوت کے طور پہ ہے کہ یہ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، یہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، اور ہم اس کے مقابلے میں یہ شریعت کی نفاذ کی بات کرتے ہیں، ہم ان کے مقابلے میں اقلیتوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ حکومت اقلیتوں کو مضبوط کر کے پیغام دیتی ہے، ویسٹ کو، یورپ کو پیغام دیتی ہے کہ ہم گردوارے بنا رہے ہیں، ہمارے پاکستان کے عوام کے پیسے گردواروں میں لگ رہے ہیں، مندر بنا رہے ہیں، قادیانیوں کو اوپر لایا جا رہا ہے، ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے، ان کو نازک اور حساس ترین اداروں میں کھپایا جا رہا ہے، انہیں کی اپائنٹمنٹس دی جا رہی ہیں ہر جگہ پاکستان میں۔ کیا ثابت کرنے کے لیے؟ انہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم تمہاری ڈیمانڈز پوری کر رہے ہیں۔ ایک طرف قادیانیت، دوسرے مذاہب، ان کو خوشحال کرنا، ان کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اکثریت، یعنی جو مسلمان ہیں، اس کے باسی ہیں، اس ملک کے جو وارث ہیں، جو عوام ہیں، ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا
اور غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، کتنے ظلم کی بات ہے۔ اور پھر اب ان کو یہ بتا رہے ہیں جو کچھ تحریک کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے سوچ ہے، وہ بھی یہی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یہ ڈیمانڈ کس کی ہے کہ اقلیتوں کو مقام دو، وقت دو، یہ ڈیمانڈ یورپ کی ہے، ویسٹ کی ہے، مغرب کی ہے، اور وہی کچھ یہاں پہ کیا جا رہا۔ پھر یہ جو 295C ہے، اور جو دین کی باتیں کرنے والے ہیں، جو پاکستان میں دین کو لانا چاہتے ہیں تخت پہ، یہ انہیں ایک نظر نہیں بھاتا۔ انہوں نے ایک اپنا اسلام بنایا ہوا ہے ویسٹ نے، جو ان کی اپنی جو ضروریات ہے ان کے تحت وہ کہتے ہیں اس اسلام پہ تو چلو، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جو اسلام خادم حسین رضوی جس کی بات کرتا ہے، جو اسلام نبی پاک صاحب الاولاق پیارے مصطفیٰ کریم جو لائے، وہ اسلام نہیں، صحابہ اکرام والا اسلام نہیں، جو قرآن اور سنت کے مطابق وہ نہیں، لیکن جو وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ نصاب آپ کا ہو تو ایسا ہو، جہاں پہ ختم نبوت کی بات ہو تو نصاب سے وہ حکم آتا ہے نکال دو، اور نکال دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے ملک میں ہو رہا ہے۔ ہر ڈیمانڈ اوپر سے آتی ہے، پوری کی جاتی ہے۔ میرے دوستو، تحریک کو دیوار کے ساتھ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا انسانی تاریخ اور پاکستان کی تاریخ کو ہی لے لیں، آج تک اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ، اتنی سفاکی کے ساتھ، اتنی بے حمیتی کے ساتھ، اتنی بے انصافی کے ساتھ جھوٹے مقدمے بنا کر پورے ملک میں تحریک کے ہزاروں علماء کو، عہدیداران کو، مرکزی قائدین کو، ہمارے امیر کو، اسعد حسین رضوی کو، سب کو جیلوں میں ڈال رکھا ہے۔ اور قصور کیا ہے؟ ہمارا یہی قصور ہے کہ ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، ہم دین کی بات کرتے ہیں، اور ہمیں دہشت گردوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہی سب سے بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمیں تحریک لبیک، تحریک طالبان، TTP کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ ہمیں ہندوستان کے ساتھ، ہم ہندوستان کے ایجنٹ ہیں، حالانکہ ہمارا قائد محترم، اس کی گفتگو آج بھی ریکارڈ پہ ہے، وہ تو للکارتا رہا، وہ تو چنگھاڑتا رہا، وہ تو ہندوستان کو، بھارت کو للکارتا رہا، ہندو بنیے کو للکارتا رہا، وہ تو یورپ والوں کو، انگریزوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو للکارتا رہا۔ اور آج آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہم انڈیا کے ایجنٹ ہیں، ہمارے تانے بانے انڈیا سے ملتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے، دہشت گردی کی دفعات لگا رکھی ہیں ہم جیسے لوگوں پہ، علماء پہ، جنہوں نے پتھر تک نہیں پھینکا، جنہوں نے کوئی پارلیمنٹ پہ حملے نہیں کیے، ٹی وی اسٹیشن پہ حملے نہیں کیے، ہم نے کوئی شہر بند نہیں کیے، اور کوئی بازار نہیں لوٹے، کوئی پیٹرول پمپوں کو آگ نہیں لگائی، ہم نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر 124 دن تک اسلام آباد کو بند نہیں رکھا۔ ہم تو اپنی جائز سی بات، ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ہمیں حقوق دو، ہمیں جو پاکستان جس کے لیے بنا ہے، جس میں آئین میں وعدہ کیا گیا، ہم تو آئین کی بات کرتے ہیں، ہم آئین کی بات کرتے ہیں، اور ہم ان کا جو جمہوری نظام ہے اس میں آ کر، اس نظام کا حصہ بن کر ہم اس ملک میں کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے، ہمیں ہندوستان کا ایجنٹ بنا دیا جاتا ہے۔
اور یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے کہ جھوٹے مقدمات، جھوٹی FIRs، اور عدل نہیں ہمیں مل رہا، انصاف نہیں مل رہا. انصاف پہ بھی پیرے بیٹھے ہوئی ہیں، پیرے لگائے بیٹھے ہیں. انصاف پہ بھی پیرے ہیں. انتظامیہ مجبور کر دیتے ہیں انتظامیہ کو، قانون کے ساتھ خود کھلواڑ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی عمل درآمد نہیں ہو رہا، عملداری نہیں ہے. قانون کو آپ خود بگاڑ رہے ہیں. آپ نے تھانوں میں کیا ادھم مچا رکھا ہے. آپ انتظامیہ کو کس بے دردی اور کس گھٹیا طریقے سے استعمال کر رہے ہیں ایک ایسی جماعت کے خلاف جو محب وطن ہیں. ہم بار بار کہہ رہے ہیں، ہم چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ہم نے کوئی بندوق نہیں اٹھائی، ہم نے کوئی پٹاخہ کہیں نہیں پھینکا، ہم نے کوئی چاقو چھری ہم نے نہیں اٹھایا. ہم تو سیدھا اپنے مطالبات کے لیے، اور تم ہو جنہیں جیل میں ہونا چاہیے تھا. 3-4 دفعہ معاہدے کر کے مکر گئے ہو. حکومت ہو کر جھوٹے تو تم ہو کہ تم نے ان رائٹنگ آپ کے پرائم منسٹر نے خود اناؤنس کیا، منسٹرز نے خود اناؤنس کیا، وہ ریٹن معاہدے موجود ہیں، اور پھر گئے اپنے وعدوں سے. تو جھوٹا دہشت گرد آپ ہیں یا ہم ہیں؟ دہشت گرد آپ لوگ ہو جو کہ اس ملک کو جس طرف دھکیل کے لے کر جا رہے ہو بربادی کا راستہ ہے. کیوں اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہو؟ یہ معاملہ جو یورپی یونین نے جو کیا ہے، ہم اس کی سخت مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم تمام پاکستان والے ہم مذمت کے ساتھ ساتھ حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو ایسا جواب دیا جائے جو اسلامی مملکت پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شان کے مطابق ہو. ایسے کھرا جواب ملنا چاہیے. ایبسلیوٹلی ناٹ والو، اب موقع ہے ان کو کہو. لیکن ہمیں پتہ ہے تم نے کیا کہنا ہے. تم نے کہنا ہے جی ہم نے آسیہ ملونہ کو نکالا، ہم نے فلاں قادیانیوں کو نکالا، ہم نے قادیانیوں کے ساتھ اتنی مہربانیاں کی، ہم نے سکھوں کے ساتھ اتنی مہربانیاں کی، گردوارے بنا کر دیے اربوں خربوں کے، ہم نے اتنے مندروں کی تعمیر کے لیے اتنا بجٹ دیا، ہم اقلیتوں کے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں. اور ہم سب سے بڑھ کر جو ایک ہی جماعت ہے منظم تحریک لبیک پاکستان، الحمدللہ اب باقی دین کے سے درد رکھنے والے لوگ بھی آوازیں اٹھا رہے ہیں، اور مجھے قوی یقین ہے ایک دن ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے. دین کی بات کرنے والے تحریک سے آ کر ملیں گے. اس وقت بیانیہ تحریک کا چل رہا ہے. ہمارا بیانیہ مضبوط بیانیہ ہے. ہم نے ماضی میں بھی ثابت کیا، حال سے بھی ثابت کیا. اس لیے اب جو متحرک لوگ ہیں، اچھی بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ دینی طبقے متحرک ہو رہے ہیں، لیکن اب انہیں چاہیے یہ کہ اب اپنی ڈیٹ اینڈ کی مسجد علیحدہ نہ بنائیں، بلکہ اب تحریک کو مضبوط کریں. تحریک لبیک پاکستان کو جہاں بھی بات کریں تحریک کی بات کریں، ان کی قربانیوں کی بات کریں، ان کے ایثار اور اخلاص کی بات کریں، ہمارے قائد کی بات کریں، ہمارے بچوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کی بات کریں. تو یہ خوش آئند بات ہے کہ اگر وہ آئیں، تحریک کو ملیں، تحریک مضبوط ہو. تو ہم بڑے دکھ سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم مذمت بھی کرتے ہیں یورپی یونین کی اس قرارداد کی، اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا ٹھوس جواب دیا جائے، مضبوط جواب دیا جائے، جو ہمارے قومی جذبات کا صحیح آئینہ ہو، اور یورپ کو آئینہ دکھائے، تاکہ ہمیں بھی کچھ ٹھنڈ پڑے، ہمیں بھی کچھ تھوڑا سکون ملے کہ آپ بھی حکمرانی کے قابل ہو. اب تک تو آپ نے کچھ بھی نہیں پیش کیا.